اللہ جی کہہ رہے نے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، سونے تیری کیا بات ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، سونے اب تیری کیا بات ہے، ورفعنا لک ذکرک، اللہ جی آسمان تو کہہ رہے نے سونے اب تیری کیا بات ہے، فیصلہ بادیا تو نے خط چک کے میرے نال نعرہ لگا سونے تیری، مل کے آواز آئے سونے تیری، سونے تیری کیا بات ہے، نبی و نصاب زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ ہن خطاب فرما دے نے مجاہد اسلام فاضل نوجوان برادر محترم حضرت مولانا حافظ انعام الحق فاروقی صاحب، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ۔ اے ماشاءاللہ میرے برادر محترم حافظ انعام الحق صاحب جدو جامعہ سلفیہ فیصل آباد دے اندر پڑھ دے سن تے ساڈی اس سالانہ کانفرنس تے ہر سال تشریف لے ہوندے سن کانفرنس سنن واسطے، اور دوران طالب علمی اس مسجد دے اندر جمعہ پڑھن واسطے بھی تشریف لے ہوندے رہے۔ ایک انہاں دی اس مسجد دے نال محبت ہے اور اس کانفرنس دے نال نسبت ہے، اور آج الحمدللہ پورے ملک دے اندر کانفرنساں اندر جلسے اندر خطابات فرما رہے نے۔ اسی انہاں کے گزارش کی تھی کہ حافظ صاحب جتے کانفرنس سنن واسطے تشریف لے ہوندے سو ہن خطاب واسطے بھی سانو ٹائم عنایت فرما دیو، تو حافظ صاحب دی مہربانی انہاں نے ساڈی گزارش نو قبول کیتا۔ اے ایک نسبت اور محبت، ایک بڑا یادگار موقع ہوندہ ہے۔ مینوں یاد ہے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا پروفیسر حافظ عبدالغفار مدنی صاحب حافظہ اللہ، اللہ پاک انہوں نے صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے، اس وقت وہ جامعہ محمدیہ اکاڑا دے شیخ الحدیث نے اور بہت بڑے نامی گرامی نامور عالم دین نے۔ وہ ایک وقت دے اندر جدو جامعہ سلفیہ پڑھ دے ہوندے سن، طالب علم سن، تے اس مسجد دے اندر جمعہ پڑھنے واسطے ہوندے سن۔ اے ساڑھے پیدا ہون تو پہلوں دیا گلاں نے، ہاں اے نہ سمجھو کرے میرے پیچھے جمعہ پڑھ دے رہے، اے میرے پیدا ہون تو پہلوں دی بات ہے۔ وہ جامعہ سلفیہ اندر جدو حافظ صاحب پڑھ دے ہون تے ماشاءاللہ بزرگ نے، جدو پڑھ دے سن جامعہ سلفیہ اس مسجد دے اندر جمعہ پڑھنے واسطے ہوندے سن، تے چند سالاں دی بات ہے انہوں نے فیصل آباد آئے، ساڑھے محترم ملک عبدالرشید صاحب رحمت اللہ علیہ جو ساڑھی مسجد انتظامیہ دے صدر سن، انہوں نے ملاقات ہوئی تے تعارف ہویا۔ ملک صاحب نے دسیا کہ میں رحمانیہ مسجد ملت روڈ دا صدر ہاں، کہنے لگے یار اس مسجد وچ میں چھوٹا ہوندا جو جامعہ پڑھدا سی تے جمعہ پڑھنے واسطے جایا کرتا سی۔ ادوں اس مسجد دے خطیب سن حضرت مولانا بشیر صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے، تے کہنے لگے یار ہن میرا دل کردا جس مسجد میں جمعہ پڑھن جاندا رہیا ہاں نا، مینوں موقع دیو میں اوتھے جمعہ پڑھاواں۔ پھر پروفیسر حافظ عبدالغفار اوان المدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی اس مسجد دے اندر جمعہ پڑھا کے گئے، اللہ پاک انہاں نو صحت والی ایمان والی برکت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ ایک نسبت اور محبت دا تعلق ہوندا ہے، اس واسطے میرے برادر محترم اللہ پاک نے انہاں بڑیاں عزتاں نال نوازیا ہے، اللہ پاک نے بڑیاں کامیابیاں نال نوازیا ہے۔ اس وقت شہر سیال کوٹ دی مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث پلیک والی جتے 3 روزہ سالانہ کانفرنس ہوندی ہے، اس مرکزی مسجد دے میرے برادر محترم خطیب نے، اور میرے نال انہاں دی محبت ہے، میرے نال انہاں دا پیار ہے کہ ایک وقت دے اندر ایتھے تشریف لے ہوندے رہے نے۔ بہرحال اج ایک خطاب واسطے تشریف لے آئے نے، اللہ پاک انہاں دی تشریف آوری قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ جڑی گل میں آپ دسنا چاہنا ہاں تے وہ آپ صاحب ہی دس چڑھی ہے تانوں، ماشاءاللہ یہ میرے واسطے خوشی اور سعادت دی بات ہے۔ جدوں
آپ صاحب دی کال آئی تے چونکہ تانوں پتہ ہے رمضان دی آخری راتاں تے 11-12 ربیع الاول تے 9-10 محرم یہ مولویاں دیاں سالانہ فکس ہوندیاں تے او میرے جدوں انہاں دی کال آئی تے آلریڈی 3-4 پروگرام سیالکوٹ چونکہ میں اتھے جمعہ پڑھانا تے زیادہ پروگرام اس علاقے چ ہوندے نے تے اوتھے پروگرام ہے سن جدوں انہاں دی کال آئی مینوں اتنی خوشی ہوئی میں کہا جی میں ضرور آواں گا تے اوتھے میں پھر ایک پروگرام کیتا دن والا وہ کر کے تے میں آ گیا تے او جدوں ادھر دا رخ کیتا جدوں ایتھوں دا اشتہار بنیا تے 2-3 پروگرام ایتھے بھی سیٹ ہو گئے تے ہن چوتھی حاضری تواڈے سامنے پیش کرنی انشاءاللہ میں دعا کرنا اللہ پاک اس مسجد نو بھی شاد و آباد فرمائے اللہ پاک جڑے اس مسجد نو بنان والے بانیان سن اگر دنیا تو چلے گئے اللہ پاک انہاں دی قبراں نو جنت دا باغ بنائے کہو آمین اور اسی طرح اس ماضی قریب دے اندر ملک عبدالرزاق صاحب ملک عبدالرشید صاحب انہاں دے واسطے خصوصی دعا کرو اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے اور جڑے موجودہ اس دی انتظامیہ خادمین مسجد نو آباد کرن دی کوشش کر رہے نے خصوصاً ساڑی جند جان مولانا عبداللہ ساجد شیخو پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ میرے بھائی دی عمر دراز فرمائے اللہ پاک تواڈے سارے تے راضی ہو جائے الحمدللہ الذی کان بعبادہ خبیرا بصیرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والصلاة والسلام على من بعثه هاديا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم مختصر حمد و ثناء و بعد درود و سلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے اس شرف اور اعزاز اللہ پاک نے آل الحدیث نو عطا کیتا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال اویں پیار کردے نے جویں صحابہ کرام نے پیار کیتا ہے اویں محبت کردے نے جویں سونے مصطفیٰ دے ابو بکر و عمر عثمان و علی صحابہ و اہل بیت نے محبت کیتی تسی میں سمنا بعد والی سائیڈ تو نہیں بیان کر کے آ رہے سا تے رستے دے اندر نا نوجوان منڈے پتہ نہیں وہ میوزک چل رہا سی اے تے اللہ معاف کرے سونے مصطفیٰ دی نات نو بھی وگاڑ کے میوزک نال پڑھ دینے نا بڑا یہ ڈبل ٹرپل گناہ کمان دینے پتہ نہیں وہ گانے چل رہے سن یا کی سی تے منڈے نچ دے پے سن اور انہاں دے ارد گرد لڑکیاں کھڑیاں سن تے میں خدا دی قسم اللہ دا شکر ادا کیتا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو سانو مسلک حقہ اہل حدیث عطا کیتا ہے تے اے نچن ٹپن والے کنجر نہیں بنایا تسی ویکھو اے نچنا ٹپنا کام کنہ دا ہے اے مومن تے مسلمان تے عزت دار بندے دا تے کام ہے ہی نہیں اور آج نا ساڑھے ضلع خانوال دے اندر ساڑھی مین مرکزی مسجد دے پہلی دفعہ یہ تماشا ہویا خیر انہاں دے بارے درخواست بھی دے دیتی گئی وہ مسجد دے سامنے آگے نا وہ 15 منٹ نچ دے رہے نے تبھی جو ایک دو گرمی نا نچ نچ بھی ہوش ہو گئے نے چوکے لہ گئے نے وہ سمجھ دے نے اسی انہاں دی مسجد سامنے نچاں گے تے پتہ نہیں خرے ساڑھی عزت واتی پئی اور ظالموں اے تانوں کی پیچھے جا کے تاریخ پڑھو ہن نچایا کنہاں نو جاندا سی
اللہ معاف کر دے. دعا کرو اللہ پاک سانو ہدایت نصیب فرمائے. میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا کہ سانو سونے مصطفیٰ نال محبت اے وے کہ اسی آپ دا کردار اپنائیے. جویں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا کردار ہے اوویں دا کردار بنائیے. آپ نے ہر طرف پیار ونڈیا، محبتاں ونڈیاں، اخلاق تے کردار دکھایا. کوئی آپ نو پتھر ماردا ہے آپ مسکرا کے دعا دیندے نے. کوئی آپ دے گلے دے اندر چادر پا کے گھٹدا ہے آپ انہوں بھی مسکرا کے دعا دیندے نے. کوئی مسجد نبوی دے اندر پیشاب کرن آیا ہے، سونے مصطفیٰ دا اخلاق ویکھیا تے اسی مسجد دا نمازی بن گیا ہے. کوئی سونے مصطفیٰ علیہ السلام نو قتل کرن دی نیت نال آیا ہے، آپ دا اخلاق ویکھیا تے کلمہ پڑھ کے سونے مصطفیٰ دا مرید بن گیا ہے. کوئی نعوذ باللہ آپ دا علاج کرن آیا ہے تے مصطفیٰ علیہ السلام دا مرض سنیا ہے تے سونے مصطفیٰ دا مرید بن کے اپنا مرض دور کر لیا ہے. آؤ اللہ پاک دا قرآن پڑھیے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. سونے اعلان کر دیجئے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیجئے. اللہ پاک دا قرآن آ گیا فرمایا سونیا میرا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیو، امت والیاں نو سنا دیو. آقا پاک صفا مروہ پگاڑی تے آئے نے تے آقا پاک نے سنے مصطفیٰ علیہ السلام نے مکے والیاں نو بلایا ہے. آپ دی ایک دعوت تے سارے مکہ کٹھا ہو کے آ گیا. یہودی بھی آگے نے، آپ دی ایک دعوت تے مشرکین مکہ بھی آگے، کفار بھی آگے، سارے کٹھے ہو گئے نے. تے میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسی علماء کو سن دے رہندے ہو نا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی دعوت توحید ہے. میں گنہگار طالب علم عرض کرنا چاہ رہا ہوں علماء دی کثیر تعداد موجود ہے. لوگوں میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی دعوت توحید نہیں بلکہ اس تو بھی پہلے میرے آقا پاک نے ایک دعوت پیش کی تھی گئے، ایک نمونہ پیش کیتا ہے، ایک مثال پیش کی تھی گئے. آقا پاک نے فرمایا مکے والیوں میں تو آٹے درمیان 40 سال دا عرصہ گزارے آئے، دسو تے صحیح نہ مینوں کیویں دا پایا ہے، دسو تے صحیح نہ میرا اخلاق کیویں دا ہے، میرا کردار کیویں دا ہے، مینوں ایمانداری اندر کیویں دا پایا ہے، مینوں دیانتداری اندر کیویں دا پایا ہے. سارا مکہ ایک آواز بولدا ہے سونیا تانوں صادق ہی پایا ہے، امین ہی پایا ہے، تانوں محبت والا ہی پایا ہے، امامداری والا ہی پایا ہے، دیانتداری والا ہی پایا ہے، باخیا ہی پایا ہے، باخلاق ہی پایا ہے، باکردار ہی پایا ہے. میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے والیوں میں جو کہاں اے پگاڑی دے پیچھے ایک لشکر نکل کے آئے گا تو آٹے تے حملہ آور ہو جائے گا. تسی میری گالتے یقین کرو گے یا اپنی اکھاں اٹھا کے ویکھو گے. سارے مکے والے ایک آواز بول کے کہندے نے سونیا سانو اپنی اکھاں تے اونا یقین نہیں جنہ سانو تہاڈی زبان تے یقین ہے. ایک گل سنی تے میرے آقا پاک نے موقع بامپے تے آقا پاک نے دعوت پیش کر دی تھی گے کیونکہ میرے آقا پاک نو حکم ہویا ہے سونے پیغام بھی دینا ہے تے حکمت نال دینا ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ویسے قرآن سنن نو دل کردا جی؟ مینوں حاجی راشد صاحب کہہ رہے سن کہ قرآن زیادہ پڑھنا ہے تو میں انشاءاللہ قرآن زیادہ پڑھنا ہے. بس اسی نعرے نہ پڑھو تو بس سبحان اللہ کہی جاؤ میرے نال، نعرے نام ہی لاؤ خیر ہے. اکٹھا ایک نعرہ جڑا عبداللہ ساجد شیوپوری صاحب نے لاتا ہے وہ تو اڈے لوں بھی ہو گیا انشاءاللہ. میں جڑی بات عرض کر رہے ہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت ویکھی تے آپ نے دعوت پیش کر دی تھی. فرمایا مکے والیوں لا الہ
الا اللہ حاجت روا اللہ ہے اور میرا دل کردا ہے میں اپنے شیخ القرآن عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ دی طرح تواڈے کولوں گواہی پاواں تے تواڈے تسی مول پا دینا ہے کیونکہ تواڈے کولوں جانشین شیخوپوری جمعہ پڑھاندا ہے پتہ چلے تسی واقعی کوئی مول پا رہے ہو حاجت روا کون ہے مل کے آواز ہے مشکل کشا کون ہے بگڑیاں بناون والا کون ہے اولاداں دین والا کون ہے ساری کائنات دا مالک کون ہے شفاواں دین والا کون ہے اکو اللہ ہے اکو ہی اللہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کر دی تھی کہ یہی تے دعوت آل الحدیث پیش کر دائے یہی تے پیغام گلی گلی آل الحدیث دے رہے آئے یہی تے دعوت اسی دینے آؤ کہ اللہ وال لوکانو بلام دے روانگے اللہ وال اللہ وال اللہ وال لوکانو بلام دے روانگے توحیدیاں توحید سنام دے روانگے اللہ کلا مشکلاں آسان کردا مہربانی اللہ مہربان کردا پیغام سارے جگ نو سنام دے روانگے اللہ وال لوکانو بلام دے روانگے اور بڑا پیارا پیغام عبادت کرب دی طریقہ نبی دا جنتانو جان لئی سلیقہ نبی دا غیر شرعی کما تو غیر شرعی کما تو ہٹام دے روانگے اللہ وال لوکانو بلام دے روانگے ای دعوت میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی کہ آقا پاک نے فرمایا مکے والیوں حاجت رواں اللہ ہے مشکل کشاں اللہ ہے علات منات عزا کچھ نہیں کر دے اوے فیصلہ باتیوں ہی پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں ایک کڑے چھلے تے تاکے کچھ نہیں کر دے جبے تے دستاراں تے پیر فقیر تے مریض تے درباراں تے بین والے میلے کو چہلے ملنگ کچھ نہیں کر دے مل کے گواہی پاؤنا سارا کچھ کرن والا کون ہے ایکو اللہ ہے ایکو ہی اللہ ہے جدو مصطفیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی تھی سکا چچا اٹھیا نا اٹھ کے تکیندہ تب اللہ گیا محمد استغفر اللہ معاذ اللہ فیصلہ باتیوں جان دیو نا جدو باپ دنیا تو چلا جائے ایک چچا ہوندا ہے جڑا باپ والا پیار دیندا ہے جڑا باپ والی محبت دیندا ہے جڑا باپ والا سگارا دیندا ہے جڑا باپ والے لاڈ لڑامدا ہے ادھر مصطفیٰ علیہ السلام دا سکا چچا خلاف ہوئی آئے پہلا بول بولے آئے پہلا پتھر مارے آئے پہلا تانا مارے آئے پہلا جملہ کسے آئے تے سکے چچا نے کسے آئے تے میرے آقا پاک نے جواب نہیں دیتا حالا میرے آقا پاک اچھی جگہ تے کھڑے نے جواب دیم دیتے سارا مکہی گون جامدہ لیکن میرے آقا پاک نے اخلاق دکھائے آئے آپ نے کردار دکھائے آئے میرے آقا پاک خاموش رہے نے اے فیصلہ بادیا دسیا مصطفیٰ علیہ السلام نے ہر گل دا جواب ضروری نہیں ہوتا ہر گل دا جواب آپ نہیں دئی دا کچھ گلاں رب تے بھی چھڈیا کر رب بہتر جواب دین والا ہے رب چنگا جواب دیندا ہے پھر ایسا جواب رب نے دیتا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد قیامت دی صبح تک آن والا بچہ بچہ جب تک قرآن پڑھتا رہے گا تے ابو لہب دی ضلالت دا اعلان کرتا رہے گا کہندہ ہے اسی میلاد تاں منانے ہاں کہ تو جو میری طرف کہ میلاد ابو لہب نے بھی منایا ہے میں کہ اسی میلاد تاں نہیں منام دے چکے ابو لہب نے منایا ہے ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا کون ہے شاہ جی آئے چلو ماشاءاللہ اللہ اکبر
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اہلا و سہلا مرحبا۔ بیٹھ جو بھی سارے ساتھی بیٹھ جو تاکہ حضرت شاہ صاحب نو سٹیج تک آن دے اندر آسانی ہو جائے۔ بیٹھ جو سارے ساتھی ماشاءاللہ۔ حضرت چلو دفتر چ بیٹھ گئے تو ہن تسی بھی بیٹھ جو تے سکون نال انشاءاللہ، اللہ خیر کرے۔ ادھر میرے وال ویکھو ہاں ذرا، شاہ صاحب کتھے بیٹھ کے بیان کرنا ہے؟ کتھے بیٹھ گئے؟ ایتھے بیٹھ گئے تو پھر ایتھے ویکھو کرسی والے جتھے انہوں نے منزل تے پہنچنا ہے تو جو ہے نا ماشاءاللہ۔ ایک باری مل کے نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر۔ تو ایس مسجد چوں ایڈی ٹلی آواز آئے بندی نہیں، نعرہ تکبیر۔ چلو میں تو انو انج بیدار کر لینا، تاجدار ختم نبوت انجنی سجا چوکے تسی دو وری زندہ باد کہنا مل کے آواز آئے، تاجدار ختم نبوت۔ ہاں تھوڑا جیا رل گئی ہو، مل کے دوسری وری زیادہ اونچی کہنا ہے، مل کے آواز آئے۔ میرے تو قبل مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب نے بڑا پیارا خطاب کیتا ہے، ختم نبوت اخیر کر دیتی گئے۔ میرے اسلاف دیاں قربانیاں ختم نبوت بارے بیان کر رہے سن، مل کے آواز آئے، تاجدار ختم نبوت۔ مل کے تاجدار ختم نبوت، نبی و نصاب زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا۔ میرے نبی جیسا نہیں آیا۔ پھر مل کے محبت نال میں تینجی کہاں گا، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ تسی میرے نال مل کے کہنا کیا بات ہے، میرا دل کرتا ہے تھوڑا بھی حصہ پہ جائے، تسی بھی مبلغین میں جا جاؤ، تھوڑا بھی حصہ پہ جائے، مل کے ذکر مصطفیٰ ہو جائے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ انج نہیں پورا مجمع گونج جائے کیا بات ہے۔ انج تے آدم بھی نبی اللہ نے، انج تے ابراہیم بھی خلیل اللہ نے، انج تے موسیٰ بھی کلیم اللہ نے، انج تے عیسیٰ، انج تے ابراہیم بھی خلیل اللہ نے، انج تے اسماعیل بھی ذبیح اللہ نے، لیکن یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ تسی نہیں نہ بول دے، اللہ جی قرآن جی کہہ رہے نے، علم نشرح لک صدرک، سونیا تیری کیا بات ہے، ورفعنا لک ذکرک، سونیا تیری کیا بات ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سونیا تیری کیا بات ہے، یا ایھا المزمل، سونیا تیری کیا بات ہے، یا ایھا المدثر، سونیا تیری کیا بات ہے، یاسین والقرآن الحکیم، سونیا تیری کیا بات ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، سونیا تیری کیا بات ہے۔ اللہ جی کہہ رہے نے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، سونیا تیری کیا بات ہے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، سونیا تیری کیا بات ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ جی آسمان تو کہہ رہے نے، سونیا تیری کیا بات ہے۔ فیصلہ بادیا تو نے خط چوک کے میرے نال نعرہ لگا، سونیا تیری، مل کے آواز آئے، سونیا تیری، سونیا تیری کیا بات ہے۔ میں عرض کر رہے ہیں لوگوں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار دکھایا ہے، آپ نے اخلاق دکھایا ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مدینہ پاک دا بازار ہے۔ میں عرض کر رہے ہیں کردار اچھا بناؤ۔ یاد رکھیے آج اے جملے نوٹ کر لو، اے جملے میں بہت بڑے عرض کرن لگا، جدا کردار تے اخلاق اچھا نہیں او دیاں نمازاں بھی ضائع، جدا کردار تے اخلاق اچھا نہیں او دیاں تہجداں بھی ضائع، او دے روزے بھی ضائع، او دا حج بھی ضائع، او دے عمرے بھی ضائع۔ اخلاق تے کردار اچھا بنا لو۔ کیویں دا اخلاق تے کردار بنانا ہے؟ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے آن والا آیا، عرض کرتا ہے سونیا
فلان جگہ تے ایک عورت رہندی ہے او دا اخلاق جڑا ہے اچھا نہیں او دا کردار اچھا نہیں عورت بڑی تہجد گزار ہے عورت بڑیاں نمازاں پڑھنے والی ہے عورت بڑے صدقہ خیرات کرنے والی ہے تے پھر سونیاں او دے بارے کی حکم ہے فرمایا اے عورت جہنم جائے گی اخلاق چنگا نہیں کردار چنگا نہیں تہجد دی پابند اللہ دے نبی جی ایک اور عورت نمازاں پڑھ دیئے فرائض دا خیال رکھ دیئے زیادہ تہجد نہیں پڑھ دی زیادہ شراکہ نہیں پڑھ دی زیادہ نوافل ادا نہیں کر دی زیادہ صدقہ خیرات نہیں دے دی اللہ دے نبی جی لیکن او دا اخلاق بڑھائیاں لائے کردار بڑھائیاں لائے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورت جنت جائے گی اللہ انہیں ضرور جنت عطا کرے گا اخلاق دی وجہ تو سونے مصطفیٰ علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا ہے کہ میں دا اخلاق کیا شاعر نے بڑی پیاری بات کی تھی ہے اپنا اخلاق رکھ مثل شجر بنا کر کوئی پتھر بھی مارے اسے بھی ثمر عطا کر میں دا اخلاق بنانا میرے آقا پاک نے ایک دن ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ زاکیہ مزکیہ تیری تے میری ماں عائشہ قاری عبدالغفیظ فیصلہ آبادی رحمت اللہ علیہ دا شہر تے میرا دل کردہ ہے امی عائشہ نال مسجد گون جائے جدی ماں عائشہ ہے وہ اپنا سجاد جو کہ گوری کہے گا تیری تے میری ماں عائشہ امی عائشہ کو ذرا تیری تے میری ماں عائشہ امی عائشہ ماں جی دا ذکر آیا تے میں دفاع ضرور کرانگا او کی شان دسامی اے شان دی جدی شان دے وچ قرآن آیا جدے ترے اقدس تے چل چل کے جبریل وی کرن سلام آیا اے میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ماں جی نا پیار دیاں گلہ کر دیاں اے سوال کر لیا سونیاں کوئی ایسا واقعہ سناؤ نا جنہوں توانو آج بھی یاد ہوئے تو آڈے تے کوئی ظلم و تشدد ہویا ہوئے تو آڈی زندگی دا کوئی یادگار واقعہ تے آقا فرماندے نے پیاری عائشہ جدو مکے والے نے میری دعوت نو قبول نہ کیتا حکم الہی ہویا کہ میرا پیغام لے کے طائف دے اندر چلے جاؤ تے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے میں طائف دی طرف رخ کر لے آئے یہ پتھریلی زمین ہے تے پتھریلا علاقہ ہے میں سفر طے کرتا میرے پاؤں بھی پھٹ گئے نے خشکی دنال میرے خونٹ بھی پھٹ گئے نے ایک کوئی درد لے کے ایک کوئی دعوت لے کے ایک کوئی پیغام لے کے ایک کوئی دعوت لے کے میں طائف اندر چلا گیا میں طائف پہنچیا وہاں ایک ایک کافر ایک ایک یہودی دا دروازہ کٹ کٹانا وہاں او یہودیوں کوئی اللہ حاجت روا ہے میرے آقا فرماتے نے پڑھ لو لا الہ الا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف دی طرف سفر کر کے گئے نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتے جا کے پیغام دیتا ہے تے مکہ طائف والے انو آقا پاک پیغام سنا رہے نے پڑھ لو لا الہ الا اللہ آقا پاک دعوت دیندے نے توحید دی دے پتھر مار دے نے توحید دی دعوت دی آسان نہیں جے توحید دی دعوت دی مٹی نہیں جے اگر توحید دی دعوت مٹی ہوندی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کبھی بھی آگ دے اندر نہ جڑائے جانا پیدا اگر توحید دی دعوت دی آسان ہوندی کدی بھی خبیب رسولی تے نہ لٹکایا جاندا اگر توحید دی دعوت دی آسان ہوندی تے میرے آقا پاک کدی جناں پہ کے جاندے اگر توحید دی دعوت دی آسان ہوندی تے میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کدی بھی شیخ ابی طالب دا انسان دا بھائی کاٹ برداشت نہ کرنا پیندا اگر توحید دی دعوت دی آسان ہوندی تے دنیا دی اکھاں دے اندر کدی بھی اگ والیاں سلائیاں نہ لیا جاندیاں اگر توحید دی دعوت دی آسان ہوندی کدی بھی رویہ دے دو ٹکڑے نہ کیتے جاندے اگر توحید دی دعوت ایڈی آسان ہوندی تے میرے آقا پاک دے
چچا امیر غمزادہ مسئلہ نہ بنایا جاندہ، اگر توحید دی دعوت ایڈی آسان ہوندی تے لوگوں کدی بھی میدان بدر نہ سجایا جاندہ، میدان احد نہ سجایا جاندہ، میدان تبوک نہ سجایا جاندہ، میدان یرموک نہ سجایا جاندہ۔ اے توحید دی دعوت ایڈی مٹی دعوت نہیں جے، اے تے قصور جال الحدیث دائے میرے آقا پاک طائف دے میدان اندر اے دعوت پیش کر دے میں اے ظالم کو پتھر مار دے میں، اے ظالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار دے میں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ دی دعوت پیش کر دے میں۔ حضرت عبداللہ ساجد شکری صاحب تسی دے ماشاءاللہ جڑائے ساڑھے گاؤں علاقے اندر آمدے رہی دے ہو، خدا دی قسمیں جد لمبے سفر کر کے جائی دائے، کدی کدی تک جائیے نا، کدی کدی آگ جائیے نا، تے میدان طائف سفر طائف مصطفیٰ علیہ السلام دا یاد کر لئی دائے، ایک سرکاں وچوں آنسو آ جاندے نے، سونے اسی قادی تبلیغاں دا حق ادا کرنے ہو، اسی قادیاں تبلیغاں کرنے ہو، تبلیغ تے امام الانبیاء نے کی دیئے پتھر کا کے کی دیئے، آج اسی جانے ہو اشتغار لگے مل دینے، مجمعیں جے لگا بیٹا مل دائے، میرے آقا پاک دے پتھران دی بارش ہو رہی ہے، ادھر آج میرے آقا پاک دی محنت ساڑھے تے انبیاء دے بارش علماء دے لوگ پھلا دیاں پتیاں سوٹ دینے، پتھر مار دینے، تے میرے آقا دا اخلاق تے کردار تے ویخنا، میرے آقا پتہ کی آم دینے، اے پتھر مارن والے ایارا جے تم میرے والے آوے ایسا تینو سینے لاما کچھ دائی جنت جاوے، اے پتھر مار دینے تے میرے آقا پاک کو مسکرا کے دعا دے دینے، میرے آقا تو ڈالے نار میرے آقا پاک دا زیادے جسم میرے آقا پاک دا چور چور ہو گیا ہے، زخمی ہو گیا ہے، تے حضرت زید کے دل سوڑیا انہی بددعا کیوں نہیں پہ کر دے، کی وجہ بددعا کیوں نہیں کر دے، میرے آقا پاک نے خط اٹھائے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ جی جان دے نہیں نا، آج امام الانبیاء آیا ہے، آج امام الانبیاء آیا ہے، آج امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ آیا ہے، آج محمد الرسول اللہ آیا ہے، آج وہ آیا ہے جڑا انگل اٹھائے تو رب چاند دو ٹوٹے کر دیندہ ہے، آج وہ آیا ہے جڑا خاتو جڑا منہ اٹھائے چرا اٹھائے تو اللہ قبلہ تبدیل کر دیندہ ہے، یہ جان دے نہیں نا کون آیا ہے، اللہ جی انہوں میری پہچان نہیں، اے نہیں دینا دیان والی نسلہ میری منن والی بڑھ جان گیا، اللہ اے نہیں انہوں دیان والی نسلہ خدایت یافتہ بڑھ جان گیا، اللہ انہوں خدایت دے دے، یہ گل میں جدو پچھلے دن آتے ہم دائے 6-7 ماہ قبل عمرت گیا نا، اللہ تو انہوں بھی خاجد عمر نصیب فرمائے، 15 سپتمبر انشاءاللہ پھر جا رہے ہیں اللہ دے فضل لال، محترم محمد حسن ساجد صاحب بھی تادی تانی زیارت کر کے آئے لے، جدو میں طائف اندر گیا، وہ ایک جگہ تے ایک درسی درس کر کے تمہیں دوستانوں کیا میں اس جگہ تے لے کے جاؤ جب میرے آقا پاک ظالم پتھر مارے نے انہیں کر کے انہیں ایک جگہ دی نشاندہی کی تھی، میں اس جگہ تے گیا، میں کہ یارے تھے کوئی دربار مزار بھی گئے ہوئے، کوئی شرف ڈاڈا بھی گئے ہوئے تے دکھاؤ نا، کہنے لگے بابا جی کیوں دی گل کر دے ہو، پوری دنیا دے اندر سب نالو غیرت مند سب نالو سخت جڑا عقیدہ رکھن والے لوگ نے وہ طائف والے لوگ نے، کوئی دربار تے کوئی مزار نہیں، میں نے اپنی تصورات اندر ان چند کنکر اٹھائے میں انہوں چم لیا تے آسمان والچے کر لیا، میں کہ اللہ ویخ میرے مصطفیٰ دے جسم تے وجہ ایک ایک پتھر مول پا گیا ہے، آج سارے طائف والے انہوں توحید والا بڑھا گیا ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے جسم دے وجہ ایک ایک پتھر مول پا گیا ہے، آقا پاک نے پتھر کا دینے تے دعا دی دیئے، آقا پاک نے بددعا نہیں فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق تے کردار کیسا ہے معاشرے دے اندر، میں مختصر بات کرانگا، آؤ ماں جی ایشا کرو پوچھئے دسو تے سینا بندے دا اخلاق پوچھنا ہوئے،
آپ کو پتہ چلتا ہے کردار پوچھنا ہے وہ دے کرو پتہ کر لو پتہ چل جائے گا ماں جی کو پوچھیا گیا نا کہ دسو تے صحیح نا تواڈے سر دے تاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق دے کردار کیسا ہے تے ماں جی نے پتہ کی فرمایا کان خلق قرآن کان خلق قرآن کان خلق قرآن سارے دا سارا قرآن میرے مصطفیٰ دا اخلاق ہے سارے دا سارا قرآن میرے مصطفیٰ دا کردار ہے کہ قرآن کی کہہ رہا ہے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمتی ربک بمجرور وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ قرآن گواہی دے رہی آئے میرے آقا پاک نا خلاق یہ خلاق پوچھنا ہوئے نا تے خادم تے ملازم کو لو پوچھی دائے آؤ جن نے میرے مصطفیٰ دی 10 سال خدمت کی دیئے آؤ انس تے دروازے تے چل لیا انس پہ آ رہا 10 میرے مصطفیٰ دا خلاق کیسا ہے 10 میرے مصطفیٰ دا کردار کیسا ہے 10 میرے مصطفیٰ دی طبیعت کیسی ہے حضرت انس بیان کرتے ہیں 10 سالہ دے اندر ایک دن بھی میں مصطفیٰ علیہ السلام دے ماتے تے شکر نہیں دیکھیا بال نہیں دیکھیا ڈانٹ دیا نہیں دیکھیا غصے دے اندر نہیں دیکھیا انس جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے حضرت انس فرما رہے نے اللہ واللہ ایسا اخلاق پایا ہے صادق الامین سوڑے لقب پایا ہے اللہ واللہ ایسا اخلاق پایا ہے صادق الامین سوڑے لقب پایا ہے انہاں نو بھی آقا سینے نال لایا ہے جنہ کدی غس کے بلایا ہی نہیں آقا جیا مدنی جیا سوڑے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بڑھایا ہی نہیں میرے نبی جیسا کوئی آیا تے نہ ہی کسی نے نہ رب نے بنایا مل کے بولو نہ رب نے بنایا نہ آیا ہے تے نہ ہی آنا ہے میرے آقا پاک جیسا یہی تے آل الحدیث کا عقیدہ ہے تو نعرے لگان سرکار کی آمد مرحبا میں کو بھی سن میں بھی عرض کرنا چاہنا ہوں کہ دیکھ بری میرے نعرہ ڈال کے بولو نعرہ لگاؤ تو میں بات اختتام وال جاوا مل کے مواد سرکار کی آمد لاؤ ہو نعرہ ایک بری سجاد چوکے ساری آواز آئے ذرا اندر بار آواز جائے پتہ چلے اسی سونے مصطفیٰ دی آمد رو ماننے ہیں آپ دی آمد دا صحیح استقبال کیتا ہے تے آل الحدیث نے کیتا ہے تو مصطفیٰ دی آمد نو کی مننے ہیں تو آپ دی آمد نو منن تو بعد کدی بریلی وال چہرہ کیتا ہے تو آپ دی آمد نو منن تو بعد کدی رضوی بڑے ہیں کدی نقشبندی بڑے ہیں کدی قادری بڑے ہیں فلان نے یوں کہا کوئی غنفی بن گیا کوئی شافی بن گیا کوئی مالکی بن گیا کوئی کدھر چلا گیا اے آل الحدیث ہے جدوں دی مصطفیٰ وال چہرہ کر لیا جدوں دی مصطفیٰ دی آمد ہو گئی ہے نہ کسے وال ویکھنا گوارا کیتا ہے نہ کسے دی بات نو مننا گوارا کیتا ہے کہ نہ کسے والا اپنی نسبت رو جوڑنا گوارا کیتا ہے یہ آل الحدیث نے آمد نو مننے ہیں میرے نال نعرہ لگاؤ میں عقیدے دی بات کرا تے گل مکمل کرا سرکار کی آمد ادنی سارے سجا چوکے سرکار کی آمد ریکارڈ ہو رہے ہیں مل کے سرکار کی آمد میں کہنا نعرہ لگاؤں سرکار کی آمد مرحبا بازار سجا کے نہیں چہرہ سجا کے سرکار کی آمد مرحبا نعرہ لگا بازار سجا کے نہیں مسجد سجا کے مسجد آباد کر کے سرکار کی آمد مرحبا اوے کملیا مصطفیٰ دے روزے گٹراں تے گلیاں چ بنا کے نہیں بلکہ روزہ پاک مدینہ مصطفیٰ اندر جا کے اوتھے اے نبی پاک دے روزے تے درود پڑھ کے نعرہ لاؤ سرکار کی آمد مرحبا سینے تے باد باندھ کے نعرہ لگاؤ سرکار کی آمد مرحبا رفع دین کر کے نعرہ لگاؤ سرکار کی آمد مرحبا
اچھی آمین مصطفیٰ دی سنت نو بنا کے نانا لگاؤ سرکار کی آمد مرحبا اے کملیا میرے آقا دے نام دا ادب کر کے نعرہ لگا سرکار کی آمد مرحبا نبی پاک دے نام دے کیک بنا کے کٹ کے مصطفیٰ دے نام دی بے ادبی کر کے نعرہ نہ لگاؤ اپنی عورتاں نو بازار دے اندر لے آ کے بچیاں نو نچا کے نہیں بلکہ بازار دے اندر خیال پیدا کر کے دل اندر خیال پیدا کر کے پھر نعرہ نہ سرکار کی آمد مرحبا اوے اذان تو پہلے نہیں بعد میں درود پڑھ کے پھر نعرہ لا سرکار کی آمد مرحبا میں کہنا چل مکے چلیے رحمت دے پرنالے تھلے کھڑے ہو جائیے رحمت دے پرنالے تھلے کھڑے ہو کے تے اتی اللہ و اتی رسول نو تھام کے نبی پاک دی ایک پاسے کتاب اللہ نو پکڑ کے ایک پاسے سنت رسول نو پکڑ کے پھر کابریت کو ختم کر کے ان الدین عند اللہ الاسلام دا پرچم تھام کے آپ پھر رل کے نعرہ لائیے سرکار کی آمد انج ماننا جنج آل الحدیث نے منے ہیں میرے آقا باغ گل مو کھائیے میرے آقا باغ صلی اللہ علیہ وسلم دی اسی منے ہیں کہ ویدہ منے آئے اوہ سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی مولا کسر چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑا کھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلہ سبے سمجھا گیا کہ لوڑ نہیں سو رہن دیتی اُنا برا جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی کیونکہ وقت کافی ہو چکے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک نے موقع بنایا تفصیلی باتاں ہو گئیاں علماء دی کثیر تعداد موجود ہے وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے میں انہاں لفظاں تے اکتفا کرنا ختم کرنا اللہ پاک کو دعائے اللہ پاک جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو کردار دے غازی بنائے اللہ سانو سن مصطفیٰ علیہ السلام دی سیرت تے منوان عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ برادر محترم فاضل نوجوان خطیب عالی شان محترم جناب حافظ انعام الحق فاروقی صاحب حافظہ اللہ خطاب فرما رہے سن اللہ پاک انہاں دے علم و عمل دے اندر عمر دے اندر برکت فرمائے اللہ پاک زیادہ تو زیادہ دین اسلام دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ